بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی تو حضرت ابو بکر ہی وہ عظیم ہستی تھے جو ہر خطرے کو اپنے سر لینے کے لیے تیار تھے۔ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نہ بجنے والی گھنٹی کو دبا دیں۔ ہم اسلام پر ایسی ہی ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر میری ریسرچ میں آپ کو کوئی کمی لگے تو اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ حضرت ابو بکر کی سخاوت اور قربانی کے 5 ایمان افروز واقعات۔ روشنی کی ایک کرن جو صداقت، سخاوت اور قربانی کی علامت تھی، حضرت ابو بکر کی ذات میں نظر آتی تھی۔ وہ وہی ہستی تھے جو ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ ان کی زندگی کے 5 ایسے واقعات جو ہمارے دلوں کو نرم اور روح کو مضبوط کر دیتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ کے قتل کی سازش کی تو حضرت ابو بکر ہی وہ عظیم ہستی تھے جو ہر خطرے کو اپنے سر لینے کے لیے تیار تھے۔ ہجرت کی رات جب رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تو راستے میں حضرت ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے کہ کہیں کوئی دشمن رسول اللہ پر حملہ نہ کر دے۔ غار میں پہنچے تو زمین پر سوراخ تھے۔ اپنے کپڑے پھاڑ کر کچھ سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جو بچ گیا۔ آپ نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا باہر نہ آئے۔ جب کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تو درد برداشت کیا مگر رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آنے دیا۔ دوسرا واقعہ ہے غلاموں کی آزادی کے لیے مال خرچ کرنا۔ مکہ میں جب مسلمان ہونے والے غلاموں کو سخت سزائیں دی جاتی تو حضرت ابو بکر ان کے لیے فرشتہ رحمت بن کر آتے۔ حضرت بلال، عامر بن فورا اور کئی دیگر غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے بھاری قیمت دے کر آزاد کروا دیا۔ جب ان کے والد نے کہا کہ یہ کمزور غلام تمہیں کیا فائدہ دیں گے تو جواب دیا، میں فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لا کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب ابن نے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے بیت المال سے کوئی زائد فائدہ نہیں اٹھایا۔ روزانہ بازار میں جا کر تجارت کرتے، مگر جب مشغولیت بڑھی تو بیت المال سے معمولی وظیفہ لینا شروع کیا۔ ایک دن جب حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے ان کا وظیفہ دیکھا تو کہا، یہ تو بہت کم ہے، اب کے لیے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، مجھے وہی ملنا چاہیے جو ایک عام آدمی کو ملتا ہے، میں دنیا کے عیش و آرام کے لیے خلیفہ نہیں بنا۔ جب حضرت ابو بکر کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا، میری تدفین کے لیے نئے کپڑے مت لینا، پرانے کپڑوں میں دفنا دینا، اور حکم دیا کہ جو بیت المال سے وظیفہ لیا تھا وہ واپس کر دیا جائے۔ رسول اللہ نے ایک بار فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا وہ جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے روزے کے دروازے بابا الریوان سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری 3666، صحیح مسلم 1027۔ یہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں سے ایک عظیم واقعہ ہے کہ انہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، جو ان کے اعمال کی قبولیت اور بلند مقام کی دلیل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، لوگوں میں سے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا
وہ ابو بکر ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل، انتہائی قریبی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اسلامی بھائی چارہ ہی کافی ہے۔ صحیح بخاری 3661، صحیح مسلم 2382۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی محبت میں بسر کی، اور جب مسجد نبوی میں دروازے بند کرنے کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر کے دروازے کے سوا سب بند کر دو۔ صحیح مسلم 2382۔ یہ حضرت ابو بکر کی نبی کرم سے بے لوث محبت اور قربت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہیں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ تھے حضرت ابو بکر جو زندگی بھر اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے اور مرتے وقت بھی کوئی قرض باقی نہ چھوڑا۔ حضرت ابو بکر کی زندگی سخاوت، قربانی اور وفاداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کیا آج ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آئیں ہم بھی اپنا وقت، اپنی دولت اور اپنی محبت اللہ اور اس کے دین کے لیے قربان کریں، تاکہ ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔